والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف میری سیرت کو سننے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زبانی دعوے کرتے ہوں، وہ لوگ ہیں جو اپنی صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کان کھول کر سنو، مجھ سے محبت کرنے والے وہ نہیں ہیں جو صرف زبانی دعوے کرتے ہوں. دنیا میں زبانی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا، میری سنتوں سے محبت کرنے والے میرے محبوب ہیں. اور پھر فرمایا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. معیت سے مراد یہاں معیت مکانی نہیں ہے بلکہ معیت جواری ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال جنت میں اسے میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے تک کوئی آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ معیت مکانی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ معیت جیواری اور معیت پڑوسی مراد ہے. یعنی کہ پڑوس میں اللہ رب العزت والجلال اسے جگہ نصیب فرمائیں گے. میرے بھائیوں، ہمارے جو ان پروگراموں کا اصل مقصود اور مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور سن کر اپنے دامن کو یہاں سے جھاڑ کر نہ جائیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سیرت پر عمل کا داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ آج کے بعد میری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے بتائے ہوئے ارشادات اور آپ کے بیان کیے ہوئے فرمودات کے تحت گزرے گی اور انہی کی روشنی میں میری زندگی گزرے گی. بہرحال وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو باضابطہ ابتدا اور آغاز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اور ہم بھی اپنے اسلاف و اکابر اور جو ایک طریقہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی کے مطابق اپنی اس بزم کا، اپنی اس محفل کا اور اپنے اس پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت والجلال کی کتاب قرآن مقدس سے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے لوگوں کی اور انسانوں کی اور دنیا میں بسنے والے جتنے افراد ہیں ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. اور یہ اللہ کا کلام ہے اور جس طرح اللہ حی ہے اسی طرح یہ کلام بھی زندہ ہے اور اس کلام کے سننے والوں اور اس کلام کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے قلوب بھی منور ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور حق بات قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بہت ہی ادباً گزارش کرتے ہیں جناب قاری ابو بکر صاحب، استاذ المدینہ انٹرنیشنل اسکول بریلی گیٹ رامپور اور سابق استاد مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم تھانہ ٹین سے کہ حضرت والا
तशरीफ लाएं और हम सब सामिईन को कुरान करीम की तिलावत से लुत्फ अंदोज होने का मौका इनायत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर। फी मक़अद सिद्क़ عند مليك مقتدر। في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد
ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله